آسانی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ پاک آپ کا اور میرا بیٹھنا قبول کر لیں. زیادہ لمبی بات نہیں کرنی, مختصر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کروایا, میرے صحابہ جمع ہو جاؤ, میں تمہیں قرآن پاک کا تیسرا حصہ سناؤں گا. کتنا حصہ بلا؟ تیسرا حصہ سے مراد بلا کتنے سپارے ہیں بھائی؟ کل سپارے 3 ہے نا. اگر تیسرا حصہ کیتا جائے تو مراد یہ ہے کہ 10 سپارے. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ جمع ہو جاؤ, میں تمہیں 10 سپارے کے برابر قرآن سناؤں گا. اب اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو, پڑھنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور سننے والے صحابہ کرام ہو اور مسجد نبوی ہو. آپ اندازہ لگا سکتے کہ کیا ماحول ہوگا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جمع ہو گئے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ نے صرف سورہ اخلاص پڑھی. یہ سورہ اخلاص نا, قل هو اللہ احد والی سورت جو ہے, صرف یہ سورت پڑھی اور بات ختم کر دی. اب صحابہ کرام انتظار کرنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام باقی قرآن بھی پڑھے اور ہم وہ بھی سنیں. لیکن نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا, میرے صحابہ خوش ہو جاؤ, اللہ نے اس ایک سورت کا ثواب 10 سپاروں کے برابر کر دیا ہے.
یعنی بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور سورہ اخلاص پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ گھڑی آپ کے سامنے، آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرا خیال ہے 10 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے بندہ 10 سیکنڈ میں 10 سپارے کے برابر قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے 10 سپاروں کا ثواب کتنا ہے؟ پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ 10 سپاروں میں تقریباً 1,00,000 حرف ہے۔ 10 سپاروں میں کتنے حرف ہیں؟ 1,00,000 حرف ہے 10 سپاروں میں، کیونکہ پورے قرآن پاک کے 3.25 لاکھ حرف ہیں۔ پورے قرآن پاک کے کتنے حرف ہیں؟ 3,23,897 حروف ہیں۔ اس کا مطلب ہے 10 سپاروں میں کم از کم 1,00,000 حرف تو ہوگا، اور وہ حدیث پاک تو ہر مسجد میں بیان ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے کی کتنی نیکیاں بلا؟ 10۔ گناہ کتنے معاف؟ 10۔ اور درجے اللہ کی جنتوں میں کتنے بلند؟ 10 انشاءاللہ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ 10 سیکنڈ میں بندہ 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف اور 10 لاکھ درجے اللہ کی جنتوں میں بلند کروا سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو بتائیں جنت کے درجوں کا کیا معنی ہے؟ جنت کے درجوں کا معنی یہ نہیں کہ بندہ ایک پوڑی چڑھ کے یا ایک سیڑھی چڑھ کے دوسری چڑھ لے، پھر تیسری، پھر چوتھی، نہیں۔ فرمایا جنت کے ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ یعنی اتنے درجے بندے کے اللہ کی جنت میں بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرات شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 24 گھنٹوں میں صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک تقریباً 14-15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ فجر کی سنتیں۔ فجر کی سنتیں، یہ 2 سنتیں جو فجر کی ہے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی سنتوں کی 2 رکعات اس ساری کائنات سے بہتر ہے۔ یہ کوئی عام سنتیں نہیں ہے۔ 2 سنتوں کی پہلی رکعت میں فرمایا سورہ کافرون پڑھا کرو، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ یعنی 1 مرتبہ ہو گئی۔ پھر فرمایا فجر کے اذکار میں، جسے ہم صبح کے اذکار کہتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی۔ کتنی مرتبہ ہو گئی؟ 4۔ ظہر کے بعد 1 مرتبہ، عصر کے بعد 1 مرتبہ 6، مغرب کے بعد پھر 3 مرتبہ 9 مرتبہ ہو گئی۔ پھر فرمایا رات سونے سے پہلے، جب بندہ اپنے بستر پہ آ جاتا ہے نا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری سنت ہے، آپ اس طرح دونوں ہاتھ اکٹھے کرتے، آخری تینوں کل پڑھتے، اس میں پھونک مارتے، اور پھر یہ اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اپنے پورے جسم پر اس کو مل لیتے، اور یہ کام 3 مرتبہ کرتے۔ یعنی رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے آپ کو دم کر کے سونا ہے۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ بیٹا بات نہیں کرو، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 9 تے 3 12 مرتبہ ہو گیا۔
نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عشاء کی نماز کے بعد بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہے، 13 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا جو وتر کی آخری رکعت ہے، تے وتر دے آخری رکعت پڑھا کے نہیں، بولو مزہ تمہیں پتہ لگ گیا میں کی کہنا۔ آخری رکعت کیڑی والا وتر دی؟ تیسری۔ تسی اس واسطے نہیں بولتے چونکہ ساڈا تے ایک نال ہی سری جا رہا ہے، یہی گل ہے نا۔ ماشاءاللہ ساری زندگی ایک تے ہی ہاتھ رکھیا تے باقی نے بڑیاں گلاں کرتے نے سنت دیاں تے اسی جی حدیث سننے اہل سنت سننے تے صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ثابت ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ساری زندگی کی وتر پڑھے تے اسی کبھی بھول کے بھی نہیں پڑھتے، بڑی چھال مارا کے رمضان چ پڑھنا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی خوشیاں دے۔ 3 وتر پڑھا کرو، ایک کا ثبوت ہے ہو جاتا ہے، اے نہیں میں کہہ رہا کہ ہوتا ہی نہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کیا پڑھا ہے؟ 3 وتر پڑھے۔ اس لیے کوشش کیا کرو جب نہیں تھکاوٹ ہے نہیں موڈ ہے پھر ایک پڑھو، لیکن عام حالات میں روٹین میں 3 وتر پڑھنے چاہیے۔ اور وتر کی آخری رکعت تیسری میں بھی سورہ اخلاص پڑھنی، 13 تے کتنی باری ہو گیا؟ 14 باری، یعنی 14 مرتبہ 24 گھنٹوں میں 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے۔ فجر کی سنتوں میں 1 مرتبہ، فجر کے بعد 3 مرتبہ، ظہر کے بعد 1 مرتبہ، عصر کے بعد 1 مرتبہ، مغرب کے بعد 3 مرتبہ، عشاء کے بعد 1 مرتبہ، رات سوتے وقت 3 مرتبہ اور وتر کی آخری رکعت میں 1 مرتبہ، 14 مرتبہ ہو گیا۔ کوشش کریں اللہ پاک توفیق دے، صحت سلامتی دے، آج سے ارادہ کر لیں انشاءاللہ۔ ابھی مغرب کی نماز ہوئی ہے، ہم نے 3 مرتبہ ابھی سے شروع کرنا ہے، پھر عشاء کے بعد پڑھنا ہے، پھر وتر میں پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ 14 مرتبہ کا مطلب یہ ہے اگر دنیا داری کا حساب کیتا جائے نا تو روزانہ دیا تقریباً 1.5 کروڑ نیکیاں، 1.5 کروڑ گناہ تے 1.5 کروڑ درجے اللہ دی جنتاں چ بلند ہو جاندے نے۔ یہ 4.5 کروڑ دا سودا جے تے 4.5 کروڑ دنیا دا کوئی کاروباری بھی نہیں ایک دن چ کماندا۔ دیکھیں نا اللہ نے کتنی بہاریں لگا دی۔ اللہ نے پتا سی میرے بندے وچ ماڑے بھی ہونے نے، میرے بندے جنہاں نے سارے کو انیاں وڈیاں نیکیاں نہیں بھی کیتیاں جانیاں، میرے بندے نے بہت ہی بڑے بڑے اعمال نہیں بھی کرنے، چلو گھر بیٹھا نا 1.5 کروڑ نیکیاں کم از کم یہ تے روزانہ کما لیے کرے نا تے اللہ معاف کرے تے جے گناہ نے ساڈے وہ بھی معاف کروا لیے تے اللہ دی جنتاں دے وچ اپنے درجے بھی بلند کروا لیے۔ اللہ پاک تو آپ تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ سورۃ اخلاص ہے کہ جن دے بارے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری کچھ لوگاں نوں کام بھیجا، کسے کام پہ نا کچھ لوگ اکٹھے کر کے بھیجتے، ایک وفد بنا کے ایک لشکر بنا کے اس کو روانہ کیا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے جدو رل کے کدھر جاؤ نا کٹھے کم از کم 2 بھی ہو تو ایک بندہ اپنا امیر بنا لیا، ایک بندہ اپنا امیر، بھئی تو بڑا ہے، بھئی اے سفر دے جو کرنا ہے تیری مرضی نال ہوئے گا، تو سارا راستہ ساڈے نال رہنمائی کرنی۔ ایک تے آ کے تسی گھر دے جی رل کے گئے ہو، والد صاحب بھی نال جا رہے تے سارے نوں پتہ ہے کہ والد صاحب بھی امیر نے، یا ایک یہ آ کہ تسی جا رہے ہو رل کے کسی ادارے تے وہ ادارے تے جڑا بڑا وہی امیر ہے، یعنی یہ تے پتہ ہی ہے نا، استاد شاگرد جا رہے تے شاگرداں نوں پتہ ہے کہ استاد ہی امیر ہے، یعنی یہ گل تے طے ہے نا۔ جدو ویسے کوئی دوست بیلی رل کے جاؤ نا ایک بندہ اپنا بڑا مقرر کر لیا کرو، اللہ دی قسم دے وچ برکت بھی بڑی ہے، اے دے وچ حکمت بھی بڑی ہے تے اے سنت بھی اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وفد بھیجا، ایک بندہ امیر مقرر کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وفد واپس آیا نا تے سارے بندیاں نے رل کے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نوں امیر صاحب دی ایک شکایت لائی۔
امیر صاحب کی شکایت کرا کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہے جڑا امیر صاحب سے میرے محترم سی ایک عجیب کام کرتا ہے جدوں بھی جماعت کروانا سی نا سورہ فاتحہ پڑھی بعد کوئی سورت پڑھتا سی لیکن رکوع جانے سے پہلے سورہ اخلاص لازمی پڑھتا گل نہیں سمجھ آ رہی سورہ فاتحہ پڑھی پھر کوئی بھی سورت پڑھ لی لیکن رکوع جانے سے پہلے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد والی سورت لازمی پڑھتا تے ناری کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ نبی یہ کیوں کرتا رہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے حسن لگ پہ آپ فرمانے لگے بھئی جن نے کیتا ہے انہوں پوچھو جس نے یہ کام کیا نا اس سے پوچھیں صحابہ کرام نے پوچھا بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا سر اللہ اکبر بڑی پیاری وجہ بیان کی کہنے لگے یہ سورہ اخلاص ہے نا یہ ساری کی ساری اللہ کی توحید ہے ساری کی ساری اللہ کی توحید ہے اس میں اللہ کی توحید بھی ہے اللہ کا نام بھی ہے اللہ کی صفات بھی ہے اللہ کا تعارف بھی ہے اللہ کی پہچان بھی ہے سارا کچھ اس صورت میں بیان ہوا ہے اس واسطے صورت میں بڑی پیاری لگ رہی ہے لہذا میں ہر رکعت وچ اس واسطے سورہ اخلاص پڑھتا کتنی سونی وجہ دس اللہ پاک سانو بھی قرآن نال پیار دے دے آمین یہ سورہ اخلاص میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سننے کے بعد اس سے بھی خوبصورت تبصرہ کیا آپ نے فرمایا فاخبرو اسے جا کے بتا دو خوشخبری سنا دو فإن اللہ یحبہ بحبھا اگر وہ اس صورت نال اللہ دی توحید واسطے پیار کرتا ہے تے اس صورت نال پیار کرنے دی وجہ تو اللہ بھی اودے نال پیار کرتا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے اپنا پیار نصیب فرما آمین تے سوچئے حیران کہ کدی سے اللہ کو اللہ کا پیار مانگے بہت کٹ ساڈے اپنے کام ہی نہیں پورے ہوندے اسی صحت مانگنے ہاں دولت مانگنے ہاں علم مانگنے ہاں رشتے مانگنے ہاں بہت کچھ مانگنے ہاں لیکن کدی کدی نا دعا دے وچ اللہ کو اللہ دا پیار بھی مانگیا کرو اس کائنات میں اللہ کا سب سے محبوب بندہ کون تھا سب تو پیارے کون سا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار نام لیا کرو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا کرو سب تو پیارے وہی سننا اللہ لیکن وہ بھی اللہ کو ہر ٹائم اللہ کا پیار مانگتے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب علی یقربنی الی حبک یا یقربنی الیک اللہ میں تیری محبت چاہیے اللہ اس بندے کا پیار چاہیے جڑا تیرے نال پیار کرتا ہے اللہ اس عمل کا پیار چاہیے جڑا عمل مینوں تیرے قریب کر دے تیرے نڑے کر دے کتنی پیاری دعا یاد بھی کرے تے جدوں تک یاد ہوندی اپنی زبان سے مانگ لیا دعا کا کوئی مسئلہ نہیں اپنی زبان سے مانگی جا سکتی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد کرو گے تو پھر پیار سے صاحب یہ آپ اپنی ہمت ہے نا کتنا کر لیا یہ سورہ اخلاص جو ہے اگر اس کے اندر اتنا ثواب ہے تو اسی کدی غور کریے ہاں پورے قرآن کا ثواب کیا اسی اپنی روٹین بنا لیے ایسی گل دسنا آیا سی تو روٹین بنا لو ٹوٹیاں پھردیاں آندیاں جاندیاں سوندیاں جاگدیاں اس سورہ اخلاص اپنی گنڈ بن لو تے اللہ کی قسم ہے دنیا دے بھی فائدے بڑے ہیں تے آخرت دے فائدے بھی بڑے صرف سورہ اخلاص پڑھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یہ تے قرآن پڑھن دا ثواب ہے نا تے ہن دوجی گل کر لیے قرآن سمجھن دا ثواب کتنا ہے پڑھن دا ثواب پتہ لگ گیا سمجھن دا یعنی میں قرآن دی ایک آیت ہی سمجھ لینا میں مسجد تے آیا میں مولوی صاحب کو کہنا مولوی صاحب جماعت تسی جدوں کروا دے ہو تے ہر روز جماعت کہندے ہو الحمدللہ رب العالمین
پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ یہ آج مغرب سے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ پڑھے یا کہ نہیں پڑھے؟ الحمدللہ رب العالمین چار لفظ نے، چار لفظ نے، کنے؟ چار. تے او دے وچ ایک لفظ ہوئی جس دا معنی سانو پتہ ہے، رب دا معنی رب ہی ہوندا ہے. تے حمد وہ لفظ ہے جڑا اسی سکولاں وچ پڑھنے ہیں، اے جی حمد و نعت پڑھن گے. حمد دا معنی ہوندا رب دی تعریف. تے اللہ دا معنی کی ہے؟ اللہ. اللہ دا معنی کی ہے؟ اللہ. یعنی چون لفظاں وچوں تین لفظ تے سانو ایتھے بیٹھے یاد ہو گئے. ایک آیت کا ترجمہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی صحابی تھے. اللہ کے پیغمبر ایک دن فرماتے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر غفاری میری گل ذرا دھیان نال سن. اگر تو سارے دن وچ ایک آیت بھی پڑھ لے نا تے اللہ دی راہ وچ 100 نفل پڑھن تو زیادہ ثواب ملے گا. ایک آیت دا ثواب کتنا؟ 100 نفل. ایمانداری نہ دسے کہ ساری زندگی سے 100 نفل پڑھے ایک دن ہمت ہی کوئی نہ پڑھیا جاتا ہے، نہیں نہ پڑھیا جاتا. فرمایا 100 رکعت نفل پڑھن تو زیادہ ثواب اس چیز ہے کہ تسی ایک آیت اللہ دے قرآن دی یاد کر لیں. تے نال ہی گل یاد رکھیا جائے جتنی جتنی عمر اللہ نے سانو دے چھڈی ہے نا ماشاءاللہ، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، اللہ صحت ایمان خوشیاں والی مزید عمر عطا فرمائے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش نصیب ہوئے جڑے بندے نو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی تے نال نیکی دا بھی موقع دیتا. صاحب نے جتنی لمبی عمر ہوگی اتنی زیادہ نیکیاں کرے گا. اللہ پاک نیکی والی لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ پاک صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ پاک عزتاں والی تے خوشیاں والی لمبی عمر عطا فرمائے. لمبی عمر ہے. میں ایک دن اندازہ لایا کہ اگر اسی ساری زندگی ایک ایک آیت بھی روزانہ دی پڑھتے رہتے ہیں وہ 100 رکعت نفل نماز کا ثواب وکھرا ہے نا، اون تک اسی سارے نے قرآن کا ترجمہ پڑھ جانا سی. کیوں جی یہ گل اپنی زندگی دے دن گن لو تے قرآن کی آیت گن لو. تقریباً 20 سال قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے. یہ بندہ ایک آیت میں روزانہ پڑھے تے ماشاءاللہ اتنے سارے بزرگ وہ بھی موجود ہوں گے جنہوں نے اللہ پاک نے 60 سال تو عمر زیادہ دے چلی ہے، 50 سال تو زیادہ دے چلی ہے. وہ ہوں 2-3 باری انہاں قرآن پورا کر لینا سی تے پچھلی گل تے وہ چھڈ. پچھلی گل کا فائدہ کوئی نہیں. اج ارادہ کرو انشاءاللہ، آج ارادہ کریں انشاءاللہ اج تو بعد اسی قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے تے سارے پڑھنا ہے. گھر میں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو، ہمسایوں کو، شاگردوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو اپنے انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ پڑھانا انشاءاللہ. تے انشاءاللہ اسی کام تہاڈا مزید سوکھا کر چھڈے. ایک کتاب تہاڈے کول لے کے آئے. ایک کتاب دے وچ 500 لفظ ہے. کتنا بڑا 500. اللہ دے گھر چ بیٹھ کے الحمدللہ کہہ رہے ہیں کتاب اسی خود لکھی ہے. جڑے بندے نے 500 لفظ یاد ہو گیا نا انہوں پورے قرآن کا ترجمہ یاد ہو گیا انشاءاللہ. کچی گل نہیں کر رہا، جڑا بندہ مرضی میرے نال بات کر رہا تے میں تمہیں ایک خوشخبری کے درمیان جو سنائی نہیں. قرآن پاک کتنے سپارے ہیں پر؟ اچھا میں تمہیں ایک گل دسن لگا، حیران کن گل ہے. 10 سپارے کا ترجمہ تو سارے نو آنا ہے. کتنے سپارے کا ترجمہ آتا ہے؟ تسی آکھو جی یہ کیویں؟ قرآن پاک دا تیسرا حصہ وہ لفظ نے جڑے الفاظ ساڈے اردو وچ تے پنجابی وچ بھی استعمال ہوندے ہیں. ادھر غور کریا جی. نبی، رسول، جنت، جہنم، دنیا، آخرت، موت، قیامت، قوم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آدم، اسماعیل، یعقوب، یونس، یوسف علیہ السلام اجمعین. یہ سارے لفظ اور معنی نے کہ نہیں آنے. ایک قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہے پڑھتے ہیں.
انہاں دا ترجمہ یاد ہی نہیں کرنا پینا. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تیسرا حصہ قرآن ہوئے جن کا ترجمہ سانو نویں سرے تو یاد کرنا نہیں پینا. باقی 500 لفظ تسی یاد کر لیا جی. جڑا بندہ کہتا جی میں روزانہ دے 10 لفظ یاد کراں گا, اسی انشاءاللہ خوشخبری سنائیں تو 50 دنوں سے انشاءاللہ 2 مہینے تو پہلے تو پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں. جڑا بندہ کہتا جی میرے کو 10 نہیں ہوندے میں 5 کراں گا, اسی کہتے جی تسی انشاءاللہ 3 مہینے پڑھ جاؤ. جڑا بندہ کہتا جی میرے کو 5 بھی نہیں یاد ہوندے 2 کراں گا, اسی کہنا تو پتر 6 مہینے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تے جڑا بندہ کہتا ہے کہ جی میں نہیں پڑھیا لکھیا نہیں, میں ساری زندگی پڑھیا بھی کوئی نہیں, اسی کہنا جی ایک لفظ تے یاد کر لو گے نا روزانہ. اج ایک لفظ یاد کیتا جی رب دا کی معنی ہے پالن والا. اج ایک لفظ یاد کیتا جی اسی الحمد دا کی معنی ہے تعریف اللہ دی. یہ یاد ہو گیا. ایک لفظ جڑا بندہ روزانہ یاد کرے گا نا انشاءاللہ 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 وہ ایک سال پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ. تو اللہ کو ایک بڑی پیاری دعا کرو, اللہ جان تو پہلو سن سارے قرآن کا ترجمہ پڑھا دو. بالخصوص میں اپنے بزرگوں کو کہاں بڑی عمر کی جو مائیں ہیں نا ان سے میں یہ درخواست کروں گا, ایڈا سونا کام ہے جان تو پہلو قرآن کا ترجمہ کرو. چلو دیکھو نا پہلے بھی 30 سال تک نہیں نہ پڑھیا, 40 سال نہیں نہ پڑھیا, 50 سال نہیں نہ پڑھیا. ہلکاری صاحب شیخ صاحب تھوڑے کو موجود نے, جدوں نماز پڑھنا 5 لفظ یاد میں 5 سنا جایا کرو. ہر نماز کا ایک لفظ آتا ہے. 5 اگر سنو گے ہر نماز سے ایک لفظ آتا ہے. تو جی 10 یاد کرو گے تو ہر نماز سے 2 لفظ آتا ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی سونی تربیت ہے. یہ لا چھڈو تے انشاءاللہ ایک گھر بھی بچیاں نوں بھی اپنے بیٹیاں نوں بھی اپنے رشتہ داروں نوں بھی دعوت دو جی اور ہلکے قرآن کا ترجمہ قاری صاحب کو میرا نمبر بھی موجود ہے. کوئی مسئلہ بنیا انشاءاللہ العزیز اسی دے واسطے حاضر ہاں. اگر ایویں نہ ساری محنت ضائع کرتے جے بعد او نہیں جی اوکھا کام ہے ساڈے کول کیتے ہونا ہے, اے گل نہ کو بندہ کرے اللہ دے واسطے تاکہ سارا دا کام نہ خراب کر دے. مینوں پتہ پنڈا چلو کے گل کرتے ہیں ساری تقریر کر کے چلی جائے جا بعد کے نہیں یہ پھر مولویوں دے کام ہے سارا. اس واسطے اے نہ مہربانی کر کے کرے جے ساڈی کیتی کٹری کھوچ نہ پائے جے. اسی لاہوروں تھوڑے کول حاضر اس کام واسطے ہویا کہ سارے رل کے اللہ دے قرآن دا ترجمہ پڑھو. اے 5 کتاباں ساڈی طرفوں تہاڈی مسجد دے وچ تحفہ ہے. قاری صاحب نوں اسی تحفے دے طور تے دے کے چلے, لیکن اپنے گھر واسطے, اپنے خاندان واسطے, اپنے سکول واسطے, سکول دے بچیاں واسطے تے اپنی پوری مسجد واسطے. ماشاءاللہ کتنے کو بندے ہوندے نے جمعے وچ؟ ماشاءاللہ 100-150 بندہ تو نہیں ہوئے گا. یہ 100-150 کتاب اسی سارے رل کے چھپوا لیے. چھپواؤ گے انشاءاللہ؟ تسی اج سانوں حکم کرنا ہے, آرڈر دینا ہے, تسی انشاءاللہ تانوں کتاباں پہنچا دینے. قاری صاحب دے پتے تے سارے جمعے تقسیم کرے دے, سارے نوں تقسیم کرے دے, سارے بندے رل کے اللہ دا قرآن پڑھے دے. تسی ماشاءاللہ مسجداں بھی بنائیاں نے, جلسے کیتے بھی نے, جلسے کانفرنساں بھی کیتیاں نے, ساری رات دیاں تقریراں بھی سنیاں نے, 3 گھنٹے دیاں تقریراں بھی تسی سنیاں ہونیاں. لیکن آؤ نا کچھ اللہ دا دین پڑھ بھی گئی. جلدی سمجھ آ گئی ساری. ہن سوال یہ آخری کہ کتاب چھپوانی کیویں؟ ایک کتاب 200 روپے دی چھپتی کنے تے میرے ایمانداری نال دسو اج دے دور دے وچ 200 روپے دی کوئی قیمت ہے گی؟ اے بچے ہی سارا دن دینا وہ خرچ کر سکتے. تے اسی انشاءاللہ ایسے محفل پاویں تسی 10 ہو تے پاویں 15 ہو تے پاویں 20 ہو, ہمت کریا جے اسی ایسے محفل جس طرح 150 کتاب چھپوا لیں انشاءاللہ. 5 کتاباں چھپتیاں جے 5000 روپے. 5 کتاباں کنے 5000 روپے. 5 کتاباں نوں 5 کتاباں نہ سمجھا. 5 کتاباں قیامت والے دن دیاں 5 گواہیاں نے. کم از کم 5 ہاتھ کھڑے ہوں گے. تسی ایک ہاتھ کھڑا کرو گے قیامت والے دن 5 ہاتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. یا اللہ اینے کتاب چھپوائی سی ساڈے تک پہنچائی سی تے اسی تیرا دین پڑھیا سی. کیوں نہیں سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ 5000 کا ایک سوٹ بنتا ہے. اج کل جتنی مہنگائی ہو گئی ایک سوٹ بنتا ہے 5000 تے 5-7 مہینے چ ضائع ہو جاتا ہے یا سال کٹ جاتا ہے. بڑی گل ہے. تے یہ کتاب انشاءاللہ قیامت تک رہنی ہے. کتاب دی عمر بڑی ہوئی ہے. اے تسی سن دے ہو بخاری, امام بخاری نے لکھی ہے, پتہ کتنی دیر پہلو لکھی سی؟ 1200 سال پہلے. 12 صدیاں گزر گئی نے
کتاب اج قاری صاحب کو بھی موجود ہوئے گی تے میرے کو بھی موجود ہے نا اینی عمر ہے کتاب تے اگے بھی قیامت تک رہنی انشاءاللہ تے گواہی بھی قیامت دی بنی ہے سارے بھائیوں کو میری پہلی دعوت ہے کوئی بری محفل جیسا دل والا حوصلے والا بندہ بیٹھا ہے جڑا کہے جی انشاءاللہ 5 کتاباں میں چھپواں گا 5000 روپے اللہ دے راہ دے وچ میں خرچ کر دیا انشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے ایک اعلان کر دیتا اور میرا کہڑا بھرا کہندا ہے انشاءاللہ 5000 روپیہ میں بھی دے کے انشاءاللہ 5 کتاباں دا آرڈر جی میری طرفوں بھی کرو اسی 5 کتاباں تانوں بھیجا گے تسی انشاءاللہ عزیز تقسیم کرو گے یا اپنے ہاتھوں تقسیم کر لے دے پاویں مسجد تقسیم کر دے دے قاری صاحب کر دیں گے اور میرا کوئی بھرا ہے ایسا جڑا کہندا ہے جی انشاءاللہ 5000 روپیہ اللہ دے راہ دے وچ خرچ کر کے تے 5 کتاباں میں چھپوا دوں ماشاءاللہ تسی میرا ویڈیو والی گل کر چھڈی میں اگلی گل یہ کرنی سی 5 مشکل ہو گیا 10 کتاباں کنے دیاں چھپیاں نے پر 2000 10 بندے رل کے 100 کتاب پوری نہ کر لی 10 کتابیں صرف 2000 روپے کی جمتی ہیں تھوڑا نام کی ماشاءاللہ اعجاز بھائی نے کا کھڑا کر دیتا ہے اور کہڑا میرا بھائی بزرگ دوست کہتا ہے انشاءاللہ جی 10 کتاباں میں نہیں چھپواں ماشاءاللہ 5 کتاباں لے تسی جی 10 کتاباں لے اور آگے اور کہڑے بزرگ نے دوست ہیں ماشاءاللہ جی 10 کتابوں والے 10 کتاباں لے ماشاءاللہ 3 ہو گئے اور کہڑے میرے بھائی کہتے جی انشاءاللہ 10 یا 5 میں نہیں چھپواں گا کوئی مشکل کام نہیں ہے ایویں حوصلے دی گل ہے تھوڑا حوصلہ کر کے انشاءاللہ 5 قاری صاحب کلیہ نے کہہ دیا تسی انشاءاللہ سارے رل کے اسی 100 کتاب تے پوری کریے نا اللہ پاک تانوں سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے تے دعا ہی کرو اللہ پاک ساری یہ محنت قبول کر لے ایک سال تو کام شروع کیتا ہے 400 جگہ تے جا کے ہون تک الحمدللہ میں لاہور دی یونیورسٹی چ پڑھا رہا الحمدللہ لیکن جدو ٹائم ملتا ہے ہفتہ اتوار جمعہ جدو چھٹی مل جائے اللہ دے دین واسطے نکلی ہے اے تہاڈی امام بخاری یونیورسٹی جڑی موترے والی ہے نا جن دے پرنسپل حافظ زبیر رشید صاحب ماشاءاللہ وہ بھی ساڈے نال تشریف لائے اس یونیورسٹی چ میں 3 سال پڑھا کے گیا الحمدللہ بولیک تے میں 3 سال جمعہ بھی پڑھایا ہے ہن لاہور دے وچ ڈیوٹی لگی اللہ نے لائی ہے لاہور ایک یونیورسٹی پڑھا رہے ہیں جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں تے ایک سال وچ اسی 400 جگہ تے گئے تے 50000 کتاب اسی این جی تقسیم کر چھڈے میں نہیں کہتا کہ میں کوئی شیخ ہاں میں اپنی جیب دے وچ چھپوانا نہیں جا کے دوستاں نوں کہی لائے کسی جگہ تے 100 کسی جگہ تے 50 کسی جگہ تے 150 کسی جگہ تے 500 لوگ کہتے سانوں چھپوا کے دو اسی الحمدللہ ہزار کتاب ایک ایک بندے نوں چھپوا کے دتی تے تسی سارے نے وچ حصہ لینا ہے جنہاں کول تے پیسے نہیں کہ گھروں دے آ کے دینے اسی 5-10 منٹ مزید بیٹھے ہیں تسی سارے واسطے دعا کرنیاں نے تے اسی انشاءاللہ تواڈے واسطے دعا کرنیاں نے اللہ پاک تواڈا مثال کرے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ألف ألف مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذرياته وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما سونے اللہ ہم خطا کار بھی ہیں گناہ گار بھی ہیں سیاہ کار بھی ہیں لیکن سونے اللہ تیری رحمتوں کے طلبگار بھی ہیں اللہ معاف فرما سونے اللہ ہم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں تیرے سے بڑا بخشنہار کوئی نہیں اللہ معاف فرما اللہ ہم سے بار بار غلطی ہو جاتی ہے ہر بار غلطی ہو جاتی ہے سونے اللہ تیرے علاوہ ہمارا اللہ کوئی نہیں اللہ تیرے علاوہ ہمارا رب کوئی نہیں سونے تیرے علاوہ ہمارا دروازہ کوئی نہیں
اللہ تو نے خود ہی تو کہا ہے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جانا. دیکھ اللہ ایک بار پھر تیرے دروازے پہ آئے. اللہ معاف فرما, اللہ معاف فرما, اللہ معاف فرما. اللہ ہم سے تیرا موسم برداشت نہیں ہوتا. گرمی آتی ہے تو تڑپ جاتے ہیں, سردی آتی ہے تو کانپ جاتے ہیں. سونے اللہ موسم برداشت نہیں ہوتا, عذاب کیسے برداشت ہوگا. اللہ آسانیاں کرنا, اللہ آسانیاں کرنا, اللہ آسانیاں کرنا. اللہ ہمارے روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہمارے بزرگوں کی بزرگیاں سلامت رکھنا. اللہ صحت والی, ایمان والی, خوشیوں والی, عزتوں والی, برکتوں والی لمبی عمر عطا فرما. اے ہمارے اللہ, ہم سب سے دین کا کام لے. اللہ تیرا دین ساڈا محتاج نہیں. سونے اللہ اسی تیرے محتاج ہاں, ساڈے کولوں بھی دین دا کام لے. اللہ ساڈیاں نسلاں کولوں قیامت تک دین دا کام لے. اللہ اس مسجد کو اللہ اپنے دین کا بہت بڑا مرکز بنا دے. اللہ پورے علاقے واسطے خیر دا مرکز بنا دے. اللہ سونے اللہ سب دا بھلا, سب دی خیر بنا دے میرے مولا. حضرت حافظ صاحب کو اللہ صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرما. اللہ صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرما. اللہ ہمیں جس جس کا جو فوت ہو گیا ہے, سونے اللہ ہر ایک کی اگلی منزل آسان فرما. سونے اللہ سب کی بہترین میزبانی فرما. میرے اللہ سب کو کروڑ کروڑ جنت کے داخلے نصیب فرما. جتنے مسلمان تیرے پاس پہنچ گئے اللہ سب کے لیے آسانیاں کر دے. اللہ موت, قبر, حشر, پل صراط, حساب کتاب, یہ ساری گھاٹیاں بڑی اوکھی ہیں. اللہ یہ ساری گھاٹیاں بڑی اوکھی ہیں. اللہ آسانیاں کر دے. اللہ تیری رحمت کے سوا کوئی چارہ کارا نہیں. اللہ آسانیاں کرنا, اللہ آسانیاں کرنا. اللہ بے ایمانوں کو ایمان دے دے, بے نمازوں کو نماز دے دے, بے حیاؤں کو حیا دے دے, بدتمیزوں کو تمیز دے دے, بے روزگاروں کو روزگار دے دے. اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد کا میٹھا میوہ نصیب فرما. سونے اللہ کبھی کسی ماں کی گود خالی نہ رہے. اللہ کبھی کسی باپ کا گلشن بے آباد نہ رہے. سونے اللہ اولاد دینا تو نیک دینا, اولاد دینا تو آنکھوں کی ٹھنڈک دینا, اولاد دینا تو بڑھاپوں کے سہارے بنانا, اللہ عزتوں کے راستے بنانا, اللہ ہم سب کا صدقہ جاریہ بنانا. اللہ ہماری اولادوں کو, ہمارے شاگردوں کو, ہمارے مقتدیوں کو, اللہ ہمارے سامعین کو اللہ ہمارا صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہم جن کی اولادیں ہیں, اللہ جن کی ہم اولادیں ہیں, اللہ ہم ان کا صدقہ جاریہ بنا. اللہ میرے سمیت جتنوں کے والدین چلے گئے اللہ معاف فرما دے. اللہ ان کا یہ صدقہ جاریہ قبول فرما. اللہ تیرے دین کی یہ چھوٹی سی محنت جو ہم کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرما. اللہ اسے قبول فرما. اللہ اسے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سونے اللہ اس سارے گاؤں کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں, اللہ تیرے دین کا رشتہ ہے. ان کا آنا, بیٹھنا, محبت کرنا, حضرت حافظ صاحب کا استقبال کرنا, محنت کرنا, اللہ ایک ایک قدم قبول فرما, ایک ایک منٹ قبول فرما. اللہ جن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے یہ پروگرام سنا اللہ انہیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. دنیا آخرت میں ہمارا ساتھ اللہ قرآن والا بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا
جن دوستوں نے وعدہ کیا ہے وہ بھی جمع کروائیں، نہیں بھی وعدہ کیا کوئی بات نہیں، گھر سے لا کے سارے دوست اپنا